العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا سبحان اللہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا مسجد نبوی سے لے کر آپ کے منبر تلک مسجد نبوی سے لے کر آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا بعد الصلاۃ انتہائی واجب القدر وصدق و اتمام جملہ معزز حاضرین و سامعین خالق کائنات اللہ رب العالمین کا احسان خاص فضل عظیم اور بے حد و بے حساب انعام و احسان انعام کہ مالک کائنات اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ پاکیزہ اور بابرکت گھڑیاں اور انتہائی عظمت والا دین جمعۃ المبارک عطا فرمایا سامعین ذی وقار دعا ہے اللہ کریم جل جلالہ ہم کو حق اور سچ بیان کر کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت صرف انسان ہی نہیں کرتے بلکہ آپ سے محبت بے جان بھی فرماتے ہیں سبحان اللہ آپ سے محبت بے جان بھی ہر چیز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایسا عظمتوں والا اور ایسا شانوں والا نبی اور رسول بنا کر بھیجا کہ جن کو صرف نبوت اور رسالت نہیں عطا کی بلکہ نبوت میں بھی سرفراز کیا سب سے زیادہ رسالت میں بھی سب سے زیادہ سرفراز کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوب کو پوری کائنات کا محبوب بنا کر بھی بھیجا سبحان اللہ سامعین محترم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑی ایمان افروز حدیث پاک امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی نبوت کا اقرار کرنے میں آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے پہ جس چیز نے مجھے برانگیختہ کیا مجھے ابھارا مجھے ترغیب دی وہ یا رسول اللہ آپ کے بچپن کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے آپ کے بچپن کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے میں نے عرض کی کہ ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو حضرت عباس کے لفظوں کا میں نے سہارا لیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے میں مجھے ایک واقعہ نے برانگیختہ کیا فرماتے ہیں وہ واقعہ یہ ہے یا رسول اللہ آپ کا بچپنا تھا آپ پنگھوڑے میں تھے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا آپ پنگھوڑے میں تھے آپ کی نظریں چاند پہ لگی ہوئی تھی کہہ دیجیے سبحان اللہ
سبحان اللہ نظریں کس پہ لگی ہوئی تھی؟ چاند پہ لگی ہوئی تھی یا رسول اللہ. اور آپ نے اپنے مبارک گورے گورے ہاتھوں کو اٹھا لیا, چاند کی طرف اشارہ کیا. آپ اپنے ہاتھ کو دائیں کرتے تھے تو یا رسول اللہ آسمانوں پہ چمکنے والا چاند دائیں ہو جاتا تھا. آپ اپنے مبارک ہاتھ گورے گورے ہاتھوں کو دائیں بائیں کرتے تھے تو چاند بائیں ہو جاتا تھا. آپ جس طرف چاند کو اشارہ کرتے تھے چاند یا رسول اللہ اسی طرف جھک جاتا تھا. چاند کی میں نے آپ کے ساتھ یہ محبت دیکھی, یہ محبت, یہ الفت, یہ عشق, یہ محبت میں نے دیکھی. میرے آقا نے فرمایا چچا عباس, یہ محبت, یہ محبت یہ یہاں تک نہ تھی, میں اس سے آگے بھی بات ہے. میرے آقا نے فرمایا اے عباس, جب وہ جو چاند تھا جیسے آپ نے یہ دیکھا میں اشارہ کرتا تھا, وہ میرے اشاروں پہ حرکت کرتا تھا, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. فرمایا صرف یہ نہیں بلکہ وہ چاند پنگھوڑے میں میرا دل بہلایا کرتا تھا. فرمایا مجھے محبت سے کھلایا کرتا تھا, وہ مجھے کبھی رونے نہیں دیتا تھا. پتہ چلا آسمانوں پہ چمکنے والا چاند بھی وہ بھی میرے آقا کا عاشق ہے, وہ بھی میرے آقا سے محبت کرتا ہے. چاند کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ دونوں عالم کا دولہا آقا اللہ رب العالمین کی ذات کا محبوب وہ پنگھوڑے میں ہو اور رو پڑے. یہ بات چاند کو بھی گوارا نہیں تھی. چاند بھی میرے آقا سے اتنی محبت فرمایا کرتا تھا, چاند بھی میرے آقا سے کیا فرماتا تھا؟ محبت فرماتا تھا. سمعین محترم, بڑا ایمان افروز واقعہ حدیث پاک ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لیا, چل پڑے. حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں نقل کیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بخاری میں رک رک کے ایک بات عرض کر رہا ہوں. امام مسلم حجاج بن مسلم القشیری نے شپوری نے اس حدیث پاک کو مسلم شریف میں نقل کیا. فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, صحرا میں جا رہے تھے, پانی ختم ہو گیا. کیا ہوا جی؟ پانی ختم ہو گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا, بالکل تھوڑا سا پانی کا ایک برتن. میرے آقا نے اپنے مبارک گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ سے حضرت انس چشم دید گواہ ہے اس واقعے کے. فرماتے ہیں جیسی میرے آقا نے وہ ہاتھ رکھا, ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. پانی کے کیا پھوٹ پڑے؟ چشمے جاری ہو گئے. جب یہ منظر حضرت انس بن مالک نے آگے صحابہ کرام کو بیان کیا, ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے عرض کی جناب یہ ہمیں فرمائیں کہ جب آقا کا یہ منظر آپ دیکھ رہے تھے تو وہاں صحابہ کرام موجود کتنے تھے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہاں کم و بیش 300 یا 300 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے. کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ 300 یا 300 سے زیادہ. ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق حضرت انس کے محبت پر لفظ فرماتے ہیں ہم تھے تو 1500. پہلی روایت کے مطابق 300, دوسری روایت کے مطابق فرماتے ہیں 1500 تھے, لیکن جیسے میرے آقا کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل رہے تھے تو 1500. اگر 1,00,000 بھی ہوتے میرے آقا کی انگلیوں سے جو پانی کے چشمے نکل رہے تھے 1,00,000 بھی کافی ہو جاتے. 1,00,000 بھی وہ پانی کیا ہو جاتا؟ کافی ہو جاتا. سامعین محترم, یہ ہے پانی کی محبت, یہ ہے پانی کی الفت, یہ ہے پانی کی چاہت, یہ ہے پانی کی محبت, یہ ہے پانی کا عشق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. کیا میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں, دیکھیے انسان ہو یا جانور ہو یا نباتات
درختوں تمام کے لیے پانی بے حد ضروری ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے کہ نہیں؟ انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی بقا کے لیے پانی ضروری ہے۔ محبت بڑا جملہ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد پانی کی محبت میرے آقا کے گورے گورے ہاتھوں کے ساتھ یہ بتاتی ہے، اور زمانے والوں یاد رکھو، جیسے خالق کائنات نے تم سب کے لیے میری ضرورت لازم قرار دی ہے، میں تمہاری زندگیوں کے لیے، میں تمہاری بقا کے لیے لازم ہوں، ویسے ہی میری ذات کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی محبت رکھ دی ہے۔ جیسے تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، ویسے میں پانی حضور کی محبت کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، ویسے پانی بھی حضور کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سامعین محترم، ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں تشریف فرما تھے، سفر کیا، کافی سفر لمبا تھا، ایک مقام آیا، مقام زورا، اس پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا، وہاں توقف فرمایا، وہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ جب ٹھہرے تو کچھ دیر کے بعد میرے آقا میں استراحت ہو سو گئے۔ میرے آقا بولیے کیا کیا؟ بولیے ذرا کیا کیا؟ سو گئے۔ جب میرے آقا سوئے، صحابہ کرام حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر میں اس منظر کو جناب کولا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ کے دو مصروں سے بیان کروں تو کچھ یوں تھا، فرماتے ہیں چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، اور دوسرا مصرع ترمیم کے ساتھ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں سویا کرنا۔ یا سلام یوں لگتے تھے صحابہ میں سوئے ہوئے جیسے آسمانوں پہ چمکتا ہوا چاند لگتا ہے۔ چاند اپنے تاروں میں جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو وہ منظر بڑا حسین لگتا ہے۔ یا سلام اس حسین منظر سے بھی بڑھ کر حسین منظر وہ ہوتا تھا جب آپ سج دھج کے گورا گورا مکھڑا لے کے جب صحابہ میں بیٹھا کرتے تھے تو وہ منظر چاند سے بھی بڑھ کر حسین لگتا۔ فرماتے ہیں میرے آقا سوئے ہوئے تھے، عجیب منظر ہے، وہاں پاس ایک درخت تھا، اس درخت نے جب دیکھا کہ اللہ رب العالمین کا ماہی، اللہ رب العالمین کا محبوب اور تشریف لائے ہیں اور وہاں میں میرے استراحت ہے، وہاں سو رہے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کیا منظر دیکھتے ہیں کہ وہ درخت کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، اپنی جڑوں کو زمین سے اکھیڑ لیا، زمین پہ چلتا 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 میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آقا کی خدمت میں حاضر ہو کے اس درخت نے کیا کیا، اپنی شاخوں کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکا دیا۔ بڑا حسین منظر تھا، کچھ دیر کے بعد جھکائے رکھا، پھر کچھ دیر کے بعد چلتا چلتا واپس چلا گیا، اسی جگہ پہ جا کے فٹ ہو گیا۔ جب کچھ لمحے گزرے میرے آقا بیدار ہوئے، صحابہ کرام نے تڑپ کر عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں باخبر کیجئے، ہمیں مطلع کیجئے، ہمیں یہ بات سمجھائیے، آپ سو رہے تھے، عجیب منظر دیکھا کہ درخت اس سے رہا نہ گیا، چلتے 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 آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا، آپ پر جھک گیا، کچھ دیر جھکا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ یا رسول اللہ حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا نے جو لفظ صحابہ کرام کو بتائے سن کے ایمان کو تازہ کر دینے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ جو درخت تھا جب میں استراحت ہوا، اس درخت نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ، یہ گزارش کی، الہ العالمین تیرا محبوب آ گیا ہے، تیرا مطلوب آ گیا ہے، تیرا مقصود آ گیا ہے۔ بخاری مسلم شریف کے لفظ الہ العالمین تیرا مائی آج آ گیا ہے اور میرا مقدر جگا دے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہاں تیرا مائی ہو اور یہاں میں کھڑا رہوں، الہ العالمین آج مجھے یہ اجازت دے دے، مجھے یہ طاقت دے دے، جیسے انسان چل کے تیرے مائی کا مکھڑا دیکھا کرتے ہیں،
انسان چل کے تیرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بے شک میرے پاؤں نہیں ہیں, میں نہیں چل سکتا, لیکن الہ العالمین آج مجھے طاقت دے, میں چل کے تیرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں حاضر ہو کے کیا پیش کرنا چاہتا ہوں؟ سلام. تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ, اس نے اجازت طلب کی, اللہ رب العالمین نے اس درخت کو اجازت دے دی, اور پھر وہ اللہ رب العالمین کا اذن اور اجازت لے کر میری خدمت میں حاضر ہو گیا, اور میری بارگاہ میں سلام پیش کر کے میرے واپس ہو گیا. یہ درخت بھی میرے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں, درخت بھی میرے آقا سے کیا کرتے ہیں؟ اتنی محبت. سامعین محترم, میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں, میرے آقا کی محبت کے لیے, میرے آقا کی الفت کے لیے, میرے آقا کی چاہت کے لیے یہ شعور بھی ضروری نہیں. اب آپ کی توجہ ہے, شعور بھی ضروری, دل بھی ضروری, دماغ بھی ضروری. نہ شعور ضروری ہے, نہ دماغ ضروری ہے, نہ دل ضروری ہے. سیاستہ کی مسترد حدیث سے سنا رہا ہوں. انسان تو انسان ہے, جانور تو جانور ہے, درخت تو درخت ہے, بے جان پتھروں کو جن میں نہ شعور ہوا کرتا تھا, جن میں نہ دماغ ہوا کرتا تھا, جن میں نہ دل ہوا کرتا تھا, بے جان پتھروں کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ماہی کی محبت عطا کر دی. بے جان پتھر بھی میرے آقا سے محبت کرتے تھے. سامعین محترم, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف میں نقل کیا, اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا, امام دارمی نے سنن میں نقل کیا, امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے حدیث پاک کی تینوں مستند اور خوبصورت کتابیں المعجم الصغیر, المعجم الاوسط, المعجم الکبیر تینوں میں ذکر کیا. امام ابو شعبہ نے مسند میں نقل کیا, امام ابن حبان نے صحیح میں نقل کیا. میں نے عرض کیا تھا حضور کی محبت کے لیے نہ دل ضروری ہے, نہ دماغ ضروری ہے, نہ شعور ضروری ہے. حضور کی محبت پتھروں کو بھی اللہ رب العالمین نے عطا کر رکھی ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ سے مروی حدیث پاک, آپ فرماتے ہیں کریم کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لأعرفہ الآن. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, توجہ سے سنیے گا حدیث پاک. میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد اس پتھر کو جانتا بھی ہوں, اس پتھر کو پہچانتا بھی ہوں جو میری بعثت سے قبل, میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا. میری اعلان نبوت سے پہلے جو مجھ پر سلام بھیجتا تھا, میں اس پتھر کو اس وقت بھی جانتا تھا. اب جب کہ مجھے ظاہری طور پر نبوت عطا کر دی گئی, ویسے تو میرے آقا کو پوری کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ رب العالمین نے نبوت بھی عطا کر دی تھی, رسالت بھی عطا کر دی تھی. ظاہری طور پر میرے آقا فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جب میں جایا کرتا تھا, سیر کے لیے نکلا کرتا تھا, تو پتھر دے کے مجھ کو سلام پیش کیا کرتا تھا. ایک اور ایمان افروز حدیث پاک حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک, اور اس حدیث پاک کو امام دارمی نے نقل کیا, سنن میں نقل کیا, اور اس حدیث پاک کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ترمذی شریف میں نقل کیا. امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو جناب والا مستدرک میں نقل کیا. اب آپ کی توجہ ہے, کہہ دیجیے سبحان اللہ. صرف اس خوف, اس ڈر سے فقط دوڑے نہیں, فقط اشعار نہیں, فقط سر نہیں, ہاں کبھی کبھی لگا لیا کرتا ہوں, اس خوف سے کہ کل بروز محشر ہر بندے نے جیسے حساب دینا ہے, ان ممبروں پہ بیٹھنے والوں سے بھی حساب لیا جائے گا. کیا نہیں پوچھا جائے گا کیا ہم نے آپ کی قلوب کو, دلوں کو اپنے نور قرآن سے منور کیا تھا کہ نہیں, اپنے معبود کے فرامین احادیث سے منور کیا تھا کہ نہیں. پھر لوگوں کو صرف اشعار سناتے رہے, لوگوں کو صرف سنے سناتے رہے. یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ کو محبت بھرے کس سے بھی سنائے جائیں, لیکن وہ قرآن پڑھ کے سنائے جائیں یا نبی پاک کا فرمان پڑھ کے سنائے جائیں. سبحان اللہ. مستند حدیث پاک حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پہ پاک کے راوی ہیں,
فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مکہ شریف کا شہر تھا، مکہ شریف میں ہم مکہ شریف کے ایک طرف نکل گئے سیر کے لیے۔ اگلے حدیث پاک کے لفظ مولا علی پاک فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ باب العلم باب الحکمہ، مولا علی پاک فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، حضور کی معیت، حضور کی سنگت، حضور کی صحبت میں تھا، مکہ شریف کے اطراف میں نکلے، سیر کے لیے نکلے۔ فرماتے ہیں لا جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیکہ یا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے ہیں کوئی پتھر ایسا نہ تھا، کوئی درخت ایسا نہ تھا جو میرے آقا کے منہ کھڑے کو دیکھتا ہو اور یوں نہ کہتا ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتا چلا میرے آقا کے منہ کھڑے کو دیکھ کر انسان تو انسان آج مساجد میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ انسان تو انسان کہتے ہی ہے۔ میرے آقا کی محبت خالق کائنات نے پتھروں کو عطا کی تھی، درختوں کو عطا کی تھی۔ جب میرے آقا نکلتے تھے تو پتھر اپنی تائیں اور درخت اپنی تائیں جیسے میرے آقا کو دیکھتے تھے دیکھ کے سلام کے ہار پیش کیا کرتے تھے، سلام کے ہار پیش کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم توجہ طلب نقطہ عرض کر کے جا رہا مستند احادیث کے حوالے سے یہ دونوں حدیثیں میں نے جابر بن سمرہ والی بھی عرض کر دی اور حضرت مولا علی پاک والی بھی عرض کر دی۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے وہ تسی اتنے کھلو کے سلام پڑھ دیو، کیا آقا جانتے ہیں تمہیں؟ کیا آقا پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، مستند احادیث سیاستہ کی حدیث بتا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ پتھر جو مجھے سلام دیتا تھا میں اس پتھر کو جانتا بھی ہوں، اس پتھر کو پہچانتا بھی ہوں۔ آج اگر قاری احسان صاحب کھڑے ہو جائیں، آج اگر ان کی معیت میں چاند مشاکان مصطفیٰ کھڑے ہو جائے، سلام پیش کرے، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، استخراج کرتے ہوئے یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ دکھتا ہے اگر آقا پر پتھر سلام پیش کرے، آقا جانتے بھی ہیں، آقا پہچانتے بھی ہیں، انسان ہو کر میرے آقا کا غلام ہو کر وہ اگر سلام پیش کرے تو میرے آقا بدرجہ آدم جانتے بھی ہیں، پہچانتے ہیں۔ میرے آقا اسے جانتے بھی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے بھی ہیں۔ سامعین محترم اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ اللہ رب العالمین اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلوات بھی بھیجا کرو، سلام بھی بھیجا کرو۔ یہاں ڈوب کے مر جانے والا مقام نہیں ہے کہ پتھر، یہ ان کو کہا گیا ہے اے پتھرو اللہ رب العالمین سلام بھیج رہا ہے، اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے درختوں، اے فرشتوں، تم بھی میرے محبوب پر درود پاک بھیجا کرو۔ بھائی پتھروں کو نہیں کہا گیا، درختوں کو نہیں کہا گیا، مکہ کے درخت اور مکہ کے پتھر وہ دیکھیں میرے آقا کو، وہ سلام پیش کریں۔ ان کو خالق کائنات کا آرڈر نہیں ہے، ہمیں آرڈر ہے، ان کو آرڈر نہیں ہے تو وہ پھر بھی سلام پیش کریں اور ہم ساری زندگی بخل بنائے رکھیں۔ ہمیں تو آرڈر دیا گیا ہے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ یہ میری سنت ہے، پھر میرے فرشتوں کی سنت ہے، میں اپنے مائی دل پر محبوب پہ درود پاک بھیجتا ہوں۔ اے گرامی مومنین، تم بھی میرے محبوب پر درود پاک بھی بھیجا کرو اور کثرت سے سلام بھی بھیجا کرو۔ اور ادھر بے وفائی کی انتہا ہو گئی، ہم کہتے ہیں پتنی سلام جاتا ہے نہیں جاتا، پتنی پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین کے ہیں۔ جیسے وہ پتھروں کو اپنے محبوب کا یہ شعور دے سکتا ہے بغیر دماغ کے اور بغیر دل کے، جب آپ سلام پیش کریں تو وہ رب العالمین آپ کا سلام نبی مکرم تک نہیں پہنچا سکتا۔ دعا ہے اللہ کریم جل جلالہ ہمیں حقائق کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔